بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر فوڈ پوائزننگ کے متعلق ہے۔ میں آج آپ کو فوڈ پوائزننگ کی حقیقت بیان کروں گا۔ اکثر ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ فلاں کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی، فلاں کو ہیضہ ہو گیا۔ تو اصل میں یہ فوڈ پوائزننگ کیا چیز ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فوڈ کا مطلب غذا ہے اور پوائزن کا مطلب زہر ہے، یعنی زہر آلود غذا۔ جب ہمارے جسم میں غذا کسی وجہ سے زہریلی ہو جائے تو جسم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اس کو الٹیوں کی شکل میں یا پخانوں کی شکل میں وہ خارج کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اگر تو الٹیاں آ جائیں یا دست آ جائیں تو پھر تو کسی حد تک کچھ دیر کے بعد افاقہ محسوس ہو جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل بند ہو جائے تو انسانی قیمتی جان خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فوڈ پوائزننگ کی موجودہ دور میں بڑی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی دعوت پہ جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بوفے ڈنر کرتے ہیں، ہائی ٹی پہ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کھانوں کی بے شمار ڈشز ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو 20 ڈشز، 25 ڈشز، اس سے بھی بعض کا زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم بڑے شوق سے ایک ایک چیز کو پکڑ کے تھوڑی تھوڑی جو ہے نا ساری چکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں کہ ساری ڈشوں سے ہم استفادہ کریں۔ اور اس میں ایک خاص جو نکتہ وہ یہ ہے کہ جب ایسی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں دعوتوں پہ تو وہاں تقریباً ہر قسم کا گوشت پڑا ہوتا ہے، جس میں بڑا گوشت بھی ہوتا ہے، چھوٹا گوشت بھی ہوتا ہے، چکن کا گوشت بھی ہوتا ہے اور مچھلی کا گوشت بھی ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 4 اقسام کے گوشت اس قسم کی دعوتوں میں، اس قسم کی جگہوں پہ وہ اکٹھے موجود ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر کہ اس کو ہر گوشت کو تھوڑا تھوڑا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تھوڑی سی مچھلی بھی لے لی، چھوٹا گوشت بھی لے لیا، بڑا گوشت بھی لے لیا، چکن کا بھی کوئی نہ کوئی ڈش اس کو بھی استعمال کر لیا۔ تو جب یہ 3-4 اقسام کے گوشت اکٹھے آپ کے معدے میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ ہر گوشت کا اپنا ایک مزاج ہے اور اس کو ہضم ہونے کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے۔ جب ہم مٹن اور بیف کو اور بیف اور چکن کو، چکن اور مچھلی کو سب کو ملا کے اکٹھا معدے میں داخل کرتے ہیں تو وہ معدہ اکثر اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو وہ اس کو قبول کرنے سے، ہضم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اوپر سے پھر ستم ظریفی یہ معدے کے ساتھ ہوتی ہے کہ ساتھ آپ نے مختلف قسم کی سویٹ ڈشز بھی لی ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی لی ہوتی ہیں، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی، تو معدہ جواب دے جاتا ہے اور وہ اس کو قبول کرنے سے جب انکار کرتا ہے تو وہ پھر جو علامات پیدا ہوتی ہیں تو اس کو ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فوڈ پوائزننگ کی شکایت ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی کیفیت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی اصول کو ذہن میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ کسی دعوت پہ جائیں، ہوٹل میں جائیں یا گھر میں بھی آپ کوئی مہمان نوازی کسی کی کریں تو کوشش کریں کہ کم سے کم ڈشز کا استعمال کریں۔ کوئی ایک سالن لے لیں، مثال کے طور اگر آپ کے پاس گوشت کی خاص طور پہ بات کریں گے، 3-4 قسم کے گوشت پڑے ہیں۔ اب آپ کو جون سا بھی گوشت پسند ہے، مثال کے طور کسی کو مٹن زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو چکن پسند ہوتا ہے، کوئی بڑے گوشت کو زیادہ لائک کرتا ہے، کسی کو مچھلی کا زیادہ شوق ہوتا ہے، تو آپ ان 3-4 گوشت جو پڑے ہیں اس میں سے ایک گوشت کو سلیکٹ کر لیں اور اس گوشت سے آپ اپنا کھانا مکمل کریں، دوسرے کسی گوشت کو آپ نہ استعمال کریں، کیونکہ آپ کے پاس آپشن ہے 3-4 قسم کے گوشت پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ ان میں سے اپنی پسند کا کوئی ایک گوشت جو ہے نا وہ منتخب کر لیں، تو آپ اس کو کھائیں، جی بھر کے کھائیں، جتنی آپ کو بھوک ہے اس کے مطابق آپ استعمال کریں۔
تو جب ایک قسم کا گوشت معدے میں جائے گا تو معدہ اس کو بآسانی ہضم کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور آپ اس قسم کی فوڈ پوائزننگ جیسی صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ کے سامنے کھانے پہ چاہے ہوٹل میں ہو، چاہے کسی دعوت پہ جائیں، کسی شادی پہ جائیں، اور آپ کے سامنے 3-4 قسم کے گوشت پڑے ہوں تو ان میں سے ایک ہی گوشت کا انتخاب کر کے وہی استعمال کریں، چاہے جتنا مرضی استعمال کریں اپنی بھوک کے اعتبار سے، تو آپ کو کبھی فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی۔ بس یہ موٹا نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 3-4 قسم کے گوشت کو کٹھا ملا کے آپ نے نہیں کھانا۔ آج کی گفتگو کا حاصل کلام یہی ہے۔ میرا نام حکیم حامد علی ناز ایڈوکیٹ ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی انشاءاللہ تعالی بیماری کی تشخیص کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو در حقیقت کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے کوئی غذائی چارٹ مجھ سے مرتب کروانا چاہیں تو اسی نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی بیماری اور صحت کے حوالے سے غذائی چارٹ بھی مرتب کر کے دے سکتا ہوں۔ میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے وقت میں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔